بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اٹارنی جنرل پیم بونڈی کی ایپسٹائن تحقیقات پر سوالات کا جواب دینے سے انکار۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چین میں PLA کے 98ویں یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کی۔ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو سے سود کی شرح 1% کم کرنے کا مطالبہ کیا، ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو سے سود کی شرح 1% کرنے کا مطالبہ، ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا۔ میکسیکو کے صدر شین بوم نے کہا ہے کہ اگر 1 اگست تک ٹیرف معاہدہ نہ ہوا تو کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل کا غزہ میں انسانی ہمدردی کا شہر بنانے کا منصوبہ سیاسی تنازع کا باعث بن گیا۔ امریکہ میں صارفین کی قیمتیں 5 ماہ میں سب سے زیادہ بڑھیں، ٹیرف کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ۔ سینیٹ کمیٹی نے راولپنڈی پولیس کے غیر قانونی گرفتاریوں کا مقدمہ اٹھایا۔ HBO میکس نے ایملی ایوارڈز میں کامیابی حاصل کی، اسکوائڈ گیم کو بڑی کیٹیگریز میں نظر انداز کیا گیا، ٹی وی ماہر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اٹارنی جنرل پیم بونڈی کی ایپسٹائن تحقیقات پر سوالات کا جواب دینے سے انکار۔ امریکی اٹارنی جنرل پیم بونڈی نے حالیہ پریس کانفرنس میں جیفری ایپسٹائن کی تحقیقات اور متعلقہ کلائنٹ لسٹ کے حوالے سے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی خاموشی پر خاص طور پر کنزرویٹو رہنماؤں بشمول اسپیکر مائک جانسن اور میڈیا شخصیات جیسے میگن کیلی اور اسٹیو بینن کی طرف سے شدید تنقید ہو رہی ہے، جو بونڈی پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ بونڈی نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس کلائنٹ لسٹ موجود ہے، لیکن محکمہ انصاف نے بعد میں کہا کہ ایسی کوئی فہرست موجود نہیں۔ باوجود شدید دباؤ کے بونڈی نے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک دفتر میں رہیں گے جب تک صدر چاہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا چین کے پیپلز لبریشن آرمی PLA کے 98ویں یوم تاسیس کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ سول و عسکری شخصیات، میڈیا اور کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ جنرل مرزا نے چین کی قیادت کو مبارکباد دی اور صدر شی جن پنگ کی قیادت میں PLA کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان لوہے کے مضبوط بھائی چارے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چینی شہریوں کی حفاظت، دفاعی تعاون، سی پیک کی حمایت اور علاقائی امن و ترقی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو سے کہا ہے کہ وہ سود کی شرح کو 1% تک کم کرے تاکہ ان کے ٹیکس کٹوتیوں اور اخراجات کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خسارے کو مالی معاونت مل سکے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سے معیشت کو فروغ ملے گا، تاہم مالی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کم شرح سود مہنگائی میں اضافہ کرے گی، ڈالر کی قدر میں کمی اور مستقبل میں معاشی بحران کے دوران فیلڈ کی مداخلت کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہے، جو ایک خطرناک حکمت عملی ہے۔ میکسیکو کے صدر کلاڈیا شینبوم نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ نیا ٹیرف معاہدہ 1 اگست تک نہ ہوا تو میکسیکو اضافی اقدامات کرے گا، جس میں امریکہ کی طرف سے تازہ ٹماٹر پر عائد 17% ٹیرف کے خلاف جواب شامل ہے۔ امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ نے 2019 کے ٹماٹر معاہدے کو ختم کرنے کے بعد یہ ٹیرف عائد کیا تھا، جس کی وجہ سے ناجائز قیمتوں کا معاملہ بتایا گیا ہے۔ شین بوم نے مذاکرات کے لیے عزم کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی ملکی ٹماٹر پیدا کرنے والوں کے تحفظ کے لیے متبادل حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. اسرائیل کی ایک تجویز کے مطابق غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو ایک مخصوص انسانی ہمدردی کے شہر میں منتقل کیا جائے، جس پر سیاسی اور دفاعی حلقوں میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ناقدین اس منصوبے کو ایک کنسنٹریشن کیمپ سے تشبیہ دیتے ہوئے آزادی اور زندگی کے حالات پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ غزہ کے مستقبل اور سلامتی پالیسیوں کے حوالے سے اسرائیلی قیادت کے اندر گہری تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔
जून में अमेरिका में सार्फिन की कीमतों में 0.3% इजाफा हुआ, जो 5 माह से सबसे ज़्यादा रहा और सालाना महंगाई 2.7% तक पहुंच गई। इस इजाफे की एक वजह ट्रंप इंतजामिया की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से बाज़ अशिया बशमूल आलात खाना और कपड़े महंगे हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टैरिफ महंगाई को बढ़ाने का असर जाहिर करने लगा है। अगरचे ये इजाफा मुतदिल है, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि इसका असर मुस्तकबिल में फेडरल रिजर्व के सूद की शरह के फैसलों पर पड़ सकता है। सेनेट के चेयरमैन ने रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ARIJ के सदर तारिक विर्क और नईम अब्बास की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी के वाक़े की तहकीकात के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को मामला भेजा है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने सेनेट के अंदर एहतजाज किया और प्रेस गैलरी से वॉक आउट किया, पुलिस हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेनेट अरकान ने सहाफ़ियों की हिमायत की और पुलिस की बेरहमी की सख्त मजम्मत की। कमेटी सीनियर्स पुलिस हुकाम को तलब कर रहे हैं, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी। टीवी माहिर माइकल शनाइडर ने इस साल के एमी नामजदगियों में HBO मैक्स की शानदार कारकर्दगी को उजागर किया, जिसे बड़ा हॉटवेस्ट करार दिया गया है। दूसरी जानिब नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज स्क्वाड गेम को बड़ी कैटेगरीज में हैरत अंगेज तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, जो टेलीविजन इंडस्ट्री में बदलते हुए रुझानात और वोटिंग के नमूनों की अक्कासी करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू TV। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.